بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں، صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ اصحاب جماعت روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی بہت زیادہ ہے۔ یہی مثال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک، ان میں سب سے زیادہ روشندار صحابہ کرام میں سے چاروں صحابہ ہی ہیں۔ یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں، گویا کہ انہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی عطا ہو گئی۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے بعد سب سے زیادہ عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ نبی پاک نے ان کے بارے میں اس طرح دعا کی: اے اللہ تعالیٰ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت بخش۔ ان کے زمانے میں اسلام کی قوت 22 لاکھ مربع تک پھیلی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین حکومت کا۔ اتنی بڑی خلافت کے باوجود دوپہر کے وقت گرم زمین پر پتھر وغیرہ رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے گھبراتا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 13 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ان کے والدین نے نام ان کا عمر رکھا تھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا نسب 8ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیم سے تھے، اور عمر فاروق بنی عدی سے۔ 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے، یعنی کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ارجی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا کسی کے درمیان جھگڑے کا تو یہ کرتے۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ کے درمیان میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات کسی بھی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتے۔
جوانی تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق بھی تھے۔ گھڑ سواری میں ان کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے، تقریر بھی کرتے تھے۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ پاک نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تب ان کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی مالیتیں تھے، مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا کے اسلام پر پہلے ہی قائم رہے اور ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ اور مسلمان ہونے والوں کو مارتے پیٹتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درمیان کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے اور کبھی ان کے خلاف ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قریش کے کافروں نے یہ بیان کیا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت بلند آواز میں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے میں اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایات میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہے نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ انہیں ایک مسلمان ملے، پوچھا خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے گھر میں خباب بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بھی موجود تھے۔ خباب بن عرب انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب بن عرب ایک جگہ پر چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر چکے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، اس کے سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا کہ ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اسے پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن عرب بھی واپس مڑ آئے اور بولے کہ اے عمر، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی دعا قبول کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے کہ اے میرے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ پس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ،
اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن عرب کے ساتھ کمر پر تلوار لٹکائے آئے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پر نہ جانے وہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ یہ بہت ہی بہادر تھے۔ فوراً بولے انہیں اندر آنے دو۔ نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف آگے بڑھے۔ ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں اور کافی لوگ غلط راستے پر، تو پھر ہم اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر سب مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال میں پیش آیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر کہ میں آج مکے سے جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی بھی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ اباہ پہنچے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہجرت کر کر وہاں تشریف لے آئے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کر لیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس تک اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصاریوں میں بھائی چارہ کروایا تو عتمان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے میں داخل ہوئے۔ اس غزوے میں انہوں نے عاص کو قتل کر دیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئیں۔ نبی پاک کی خواہش پر حضرت عمر نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں برس خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خندق کھول لی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کر دی گئی، جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو ہم صلح کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان دونوں نے یہی فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی بات کے خلاف وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور وہی ان کے ناصر اور مددگار ہیں، اور ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا ہوں۔ تب جا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی۔ پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیوں کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھیں۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ ذی القعدہ 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ غزوہ ذات السلاسل میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل ایک جگہ کا نام ہے۔ یا اس مقام پر ایک قبیلے کا چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا، اور مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ قریش کے سردار نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں کہ میں ابو سفیان کا سر قطع کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مکے کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔
اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس کی آواز پر مسلمان پلٹے اور پھر کفار کو شکست دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی۔ اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کا سر گردن سے الگ کر دوں گا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر انہیں یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں خلافت کا اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت میں حضرت ابوبکر کا نام سب کے سامنے رکھ دیا اور پھر سبھی نے اس پر اتفاق کر لیا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔